تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 105 and 106 105 106 دو آیت ہے. آیت نمبر 105 اینڈ سے ڈو ڈیڈس اور کہو ان سے کہ اعمال کرو. اللہ ول سی یور ڈیڈس اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا. اینڈ سو ول ہز میسنجر اینڈ دا بلیورس اور اللہ کے رسول جو کہ مطلب اس کے رسول اور مومن لوگ بھی یعنی سب دیکھیں گے جو بھی ڈیڈس تم کرو گے. اینڈ یو ول بی براٹ بیک ٹو دا آل نوور آف دا ان سین اینڈ دا سین اور پھر تمہیں لوٹا کے واپس لایا جائے گا اس کی طرف جو چھپے کا اور ظاہر کا دونوں کا جاننے والا ہے یعنی اللہ. دین ہی ول انفارم یو آف واٹ یو یوز ٹو ڈو پھر وہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے یعنی دنیا کے اندر جو بھی تمہارے اعمال تھے اس کے بارے میں اللہ تمہیں بتا دے گا. آیت نمبر 106 اینڈ ادرز آر میڈ ٹو اویٹ فار Allah's decree whether he will punish them or will forgive them and Allah is all knowing all wise. اور دوسرے اور بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی مطلب رکا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے ان کے حق میں کیا فیصلہ کرے گا یعنی ان کو سزا دے گا یا انہیں معاف کرے گا. اور اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے. تو یعنی اس کا مطلب اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت اس کے تحت اللہ فیصلہ کرے گا. وارننگ دا ڈس اوبیڈینٹ یعنی جو بھی نافرمان لوگ ہیں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے وارننگ دی جا رہی ہے. اللہ سے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. And say do deeds Allah will see your deeds اور کہو ان سے کرو اعمال اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو. And so will his messenger and the believers اور ایسے ہی اللہ کے جو رسول ہے وہ بھی اس کے رسول اور مومن لوگ بھی. And you will be brought back to the all knower of the unseen and the seen اور پھر تمہیں واپس لوٹا کے لایا جائے گا اس کی طرف جو جاننے والا ہے چھپے کا اور ظاہر کا. Then he will inform you of what you used to do پھر تمہیں بتلا دیا جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. کیونکہ جن لوگوں نے بھی اگر معافی مانگی ہے اور ان کے اعمال اگر وہ تھے ملے مطلب گڈ اینڈ ایول مکسڈ اپ تھے تو اس کے لیے اگر انہوں نے معافی مانگی ہے تو اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ سب دیکھیں گے بھی یعنی اللہ خود بھی دیکھے گا اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے مومن بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پھر تمہیں اس کی طرف اس کی جانب لوٹایا جائے گا جو سب جاننے والا ہے کھلا اور یعنی کہ چھپا اور کھلے گا اور وہ تمہیں پھر بتلائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. یعنی کہ کہیں کوئی تم چیٹنگ کا ارادہ نہ رکھو کہیں تم جھوٹی خالی توبہ نہ کرو یا وقتی توبہ نہ کرو. مجاہد said that this ayah carries a warning from Allah to those who defy his orders. تو یہ آیت جو ہے اس کے اندر اللہ کی وارننگ ہے اللہ کی اس کے اندر وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے وہ ایک طرح سے دھمکی بھی ہے کہ وہ جو لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں نہیں ماننا چاہتے their deeds will be shown to Allah ان کے اعمال جو ہے وہ دکھائے جائیں گے مطلب یعنی اللہ کو their deeds will be shown to Allah blessed and most honored یعنی بہت ہی بابرکت اور بہت ہی عزت والا and to the messenger and the believers اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو بھی. This will certainly occur on the day of resurrection just as Allah said اور یہ ہوگا قیامت کے دن جیسے کہ اللہ نے کہا. یوم ازین یعنی یہ سورہ نمبر 69 ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 18 ہے. یوم ازین تعرضون لا تخفى منکم خافیہ that day shall you be brought to judgment not a secret of you will be hidden. اس دن تمہیں جب لایا جائے گا فیصلے کے لیے ججمنٹ کے لیے تو کوئی بھی تمہاری راز تمہاری سیکرٹ جو بھی وہ چھپا نہیں رہے گا. تم نے جو بھی چھپایا ہوگا سوچا ہوگا وہ راز رہے گا نہیں اب کچھ چھپا نہیں رہے گا. پھر ہے نیکسٹ آیت ہے سورہ نمبر 86
اور اس کی آیت نمبر 9 ہے کہ یہ ہے سورۃ طارق. یوم تبلی السرائر, the day when all the secrets will be examined. تو اس دن جب تمام یعنی کہ مطلب راز کی چھپی ہوئی باتیں تھی جو اس کو مطلب اس کو جانچا جائے گا, مطلب ایگزامنڈ, جانچا جائے گا. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 100 ہے سورہ عادیات, اس کے اندر ہے آیت نمبر 10 وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ and that which is in the breast of men shall be made known. انسانوں کے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اس کو سب باہر مطلب ظاہر کیا جائے گا. سب shall be made known یعنی سب کو بتلایا جائے گا نا, مطلب وہ جانا جائے گا. اللہ might also expose some deeds to the people in this life. اور اللہ اس دنیا کی زندگی میں بھی کچھ اعمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا, یعنی کہ دنیا کے اندر بھی ظاہر کرے گا, پھر آخرت میں تو سمجھو پورا تمام ظاہر ہوگا. البخاری said that عائشہ رضی اللہ عنہا said, if the good deeds of a Muslim person please you, then say. تو جب بھی تمہیں کسی مسلمان کے کوئی اچھے اعمال, نیک اعمال تمہیں خوش کریں, تم خوش ہو اس سے, تو پھر تم یہ کہنا کہ یعنی جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہی اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون, تاکہ جیسے وہ تو عربی ان کی زبان ہی ہے تو نیچرلی, اور ہم جیسے جانتے نہیں ہیں, لیکن ہم کو اپنی عربی اتنی کر لینا چاہیے کہ ہم بھی اس کو پڑھے سمجھے اور بول سکیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ مطلب جو بات ہے نا کہ ڈو ڈیڈز, عمل کرو, اللہ ول سی یور ڈیڈز اینڈ سو ول ہز میسنجر اینڈ دا بلیورز. تو اللہ یعنی جیسے کسی نے اچھے اعمال کیے تو کرو کرو اچھے یہ اعمال کرو, کیونکہ اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا, اس کے رسول بھی دیکھیں گے اور مومن بھی دیکھیں گے. تو یہ ہے ہوئی نا ایسی بات جیسے ہم نے اردو میں بولا, تو وہ ایسی ہوگی نا بات. There is a hadith that carries a similar meaning. پھر ایک حدیث ہے جس میں ملتا جلتا مطلب ہے. امام احمد رحمہ اللہ recorded that Anas رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ, لا علیکم ان تعجبوا بعہد حتی تنظروا بما یختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره او برہتا من دہرہ بعمل صالح لو مات علیہ دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سیئا. Do not be pleased with someone's deeds until you see what his deeds in the end will be like. کسی کے بھی اعمال کو دیکھ کر بہت خوش مت ہو جاؤ, راضی مت ہو جاؤ, جب تک کہ تمہیں اس کے آخری اعمال کا پتہ نہ چل جائے کہ اس کا آخری اعمال کیا تھے. Verily one might work for some time of his life with good deeds. یعنی کہ یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی زندگی کے کچھ وقت میں اچھے اعمال کرے, نیک اعمال کرے, so that if he dies while doing it, تو اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہوئے ہی اس کی موت ہو جائے, he will enter paradise, تو وہ تو جنت میں داخل ہوگا. However, he changes, لیکن وہ بدل گیا اب, and commits evil deeds, اور اب وہ برے اعمال کر رہا ہے. پھر اس کے آگے کا حصہ میں نے ابھی آدھی پڑھی. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَعْمَلُ الْبُرْحَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. One might commit evil deeds for some time in his life. کوئی ایسے ہوں گے جنہوں نے برے اعمال کیے اپنی زندگی کے اندر, اپنی زندگی کے کچھ وقت میں, so that if he dies while doing them, he will enter the fire. اگر وہی عمل کرتے ہوئے اس کی موت ہو جائے تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا. However, he changes, لیکن وہ بدل گیا, and performs good deeds, اور اب وہ بہت اچھے اعمال کر رہا ہے. If Allah wants the good of a servant, he employs him before he dies.
تو اللہ کو جب کسی اپنے بندے کے مطلب اس کے کچھ مطلب اچھے اعمال اللہ کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، تو پھر وہ اس کو امپلوائے کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کی موت ہو. اب اس کا میننگ پوچھا لوگوں نے. ہی واز آسکڈ ہاؤ وڈ اللہ امپلوائے ہم، او اللہ میسنجر. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ امپلوائے کیسے کرے گا ان کو، یعنی کہ جیسے کہ مطلب ان کو یعنی کیسے کرے گا، یہ جو آپ نے کہا کہ امپلوائے کرے گا تو کیسے کرے گا. تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ. He directs him to perform good deeds and takes his life in that condition. اللہ اس کو ڈائریکشن دے گا، یعنی کہ اس کا مطلب جو امپلوائے کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی اپنی ادھر نوکری پہ تو نہیں رکھے گا، لیکن جو اللہ نے اس کے لیے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی ہدایت کرے گا کہ وہ نیکی کے اعمال کرے، صالح اعمال کرے، اور اس وقت اس کی روح یعنی اس کی جان قبض کرے گا، یعنی اس کو موت آئے گی اس وقت اس حالت میں، تاکہ اللہ اس کو جنت دینا چاہتا ہے. اونلی امام احمد کلیکٹڈ دس حدیث، اور یہ حدیث جو ہے امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے اس کو کلیکٹ کیا ہے. Delaying the decision about the 3 companions who stayed away from the Battle of Tabuk. جنگ تبوک کے اندر جو 3 صحابی تھے ان کے بارے میں ان کا فیصلہ جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، کہ مطلب ان کا فیصلہ اللہ کیا کرے گا. اللہ said وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ and others are made to await for Allah's decree. اور کچھ دوسرے وہ بھی ہیں کہ جن کو رکنا پڑے گا اللہ کے فیصلے کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، اکرمہ، الضحاک and several others said that ان سب نے کہا those mentioned in the ayah are the 3 who were made to wait to know if their repentance was accepted. تو یہ جو ذکر آیت میں آیا ہے وہ 3 لوگ ہیں کہ جن کو انتظار کرنا پڑے گا کہ ان کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور یہ صحابہ کرام ہیں، لوگ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نمبر 1 ہے مرارہ بن الرابی، 2 کعب بن مالک and Hilal bin Umayyah radiyallahu anhum ajmain. Some companions stayed behind from the Battle of Tabuk due to laziness. یعنی لیزینس دیکھو کتنا بڑا مطلب عذاب ہے، گناہ ہے. کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ پیچھے رہ گئے جنگ تبوک سے صرف اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی. پریفرنگ کمفرٹ، یعنی کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ہم کو زیادہ کمفرٹ مل جائے. ایز، آرام، رائپ فروٹس، پکے کھجور، اینڈ شیڈ، گھر کی چھت کا سایہ. تو یہ تمام چیز کی دل میں ایک لالچ ہے. انہوں نے کہا رک جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے جائیں گے دوڑ کے، فاسٹ پکڑ لیں گے، کیچ اپ کر لیں گے. دے ڈیڈ ناٹ لیگ بیہائنڈ بیکاز آف ہپوکریسی اور ڈاؤٹ. یعنی وہ لوگ کوئی شک کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ گئے تھے وہ مطلب سچے بلیور تھے، مومن تھے وہ. Some of them tied themselves to the pillars of masjid like Abu Lubaba and several of his friends did. کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو بھی ساتھی تھے، فرینڈز تھے، انہوں نے تو اپنے آپ کو پلر میں باندھ دیے. Some of them did not do that، لیکن کچھ نے وہ نہیں کیا. And they are the 3 mentioned here. اور وہ 3 وہ لوگ ہیں جن کا نام یہاں ہم نے ابھی پڑھا. Those who tied themselves received their pardon before these 3 men, whose pardon was delayed until this ayah was revealed. تو جو ان لوگوں کو فوراً مطلب ان کو مل گئی، مطلب فوراً ان کو معافی مل گئی، جنہوں نے پلر سے باندھا تھا اپنے آپ کو، سوائے ان 3 کے. ان 3 کو نہیں ملی جب تک کہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی. اور یہ آیت نازل ہوئی یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 یعنی 117. تو وہ آیت ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور اس کا مطلب پوری کمپلیٹ نہیں دیا ابھی. اللہ has forgiven the prophet, the muhajirin and the ansar. اللہ نے معاف کر دیا ہے نبی کو، پھر جو ہجرت کر کے گئے ان سب کو، اور انصار کو مدینے کے. اور اس کے آگے ہوگی نا آیت جو کہ یہاں کوٹ نہیں کی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے 118 یعنی کہ 118.
تو وہ آیت بھی مطلب ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ یعنی سورہ توبہ کی ہی 118 نمبر کی آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ and the 3 who stayed behind اور وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے until for them the earth جب تک کہ ان کے لیے یہ زمین vast as it is جتنی کہ یہ پھیلی ہوئی ہے مطلب کشادہ ایک دم پھیلی ہوئی واسٹ ہے was straightened ان کے لیے ان تینوں کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا تنگ یعنی وہ اسی زمین پہ تھے جو اتنی پھیلی ہوئی کشادہ ہے لیکن ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی کیوں لوگوں نے ان کو بائیکاٹ کرا جہاں بھی جائے سلام کرے کوئی جواب نہیں دیتا تھا اور پھر آگے بڑھ جاتے تھے اور بس اس طرح سے سب لوگ نے ان کو بائیکاٹ کرا تو وہ زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے. We will mention the hadith about this story from Ka'b bin Malik رضی اللہ عنہ. انہوں نے یہ حدیث پوری جو سٹوری تھی پوری انہوں نے بیان کی ہے. اللہ سیڈ وہ آگے انہوں نے کہا کہ اس کو مطلب ریلے کریں گے. اللہ سیڈ اما يعذبوهم و اما يتوب علیہم whether he will punish them or will forgive them یعنی کہ اللہ نے ان کا معاملہ ابھی مطلب روکے رکھا ہے کہ ابھی ان کو سزا دینی ہے یا معاف کرنا ہے وہ ابھی فیصلہ نہیں کیا اللہ نے. میننگ دے آر ایٹ Allah's mercy ان لوگ اللہ کی رحم کے اوپر ابھی مطلب ہے کہ اللہ ان کے اوپر کیا کرتا ہے رحم کرتا ہے. if he wills اگر اللہ چاہے گا he pardons them تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا اور punishes them اور یا پھر اللہ ان کو سزا دے گا. however Allah's mercy comes before his anger لیکن اللہ کا رحم جو ہے وہ اس کے غضب اور غصے سے پہلے آتا ہے. تو اگر اللہ کا غضب اور غصہ ہے بھڑکا ہوا لیکن اس سے پہلے آگے رحم آ گیا تو اب رحم کرے گا نا اللہ. تو ان لوگوں کے 50 دن 50 days اتنے بھاری گزرے تھے اتنے بھاری جیسے صدیاں ہوتی ہیں. واللہ علیم حکیم اینڈ اللہ از آل نوئنگ آل وائز. اللہ نوز اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے کون کیا ہے وہ کون سے صحابی ہیں اور ان کو کیا مطلب ان کی مطلب کیا دل کے اندر جیسے بولتے ہیں نا شیطان جب تم کو یہ بولتا ہے نا کہ کچھ نہیں ابھی تھوڑا آرام کر لو نا بعد میں کر لینا ارے ابھی یہ نیکی ابھی کیا کرنے کی جلدی ہے اتنی جلدی مت مچاؤ ابھی تھوڑا ٹائم نکل جانے دو نا کچھ نہیں اچھا ابھی ایک ساتھ سب مت کرو تھوڑا تھوڑا کر کے کرنے کا ہاں تو لیکن تم کو شیطان کا وہ ہے وہ جو پروکراسٹینیشن کراتا ہے نا شیطان وہی کتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے. تو جب شیطان ان کو بھی یہ بول رہا تھا کچھ نہیں ابھی تھوڑی ٹھنڈی چھاؤں میں رہ لو تھوڑی پکی کھجورے کھاؤ اور پھر تمہاری اٹھنی اتنی ہے مضبوط اور فاسٹ دوڑنے والی تم تو پکڑ لو گے ابھی اتنا بڑا قافلے کے جیسا اتنی بڑی فوج جا رہی ہے اگر تو پھر وہ تو دھیمے دھیمے ہی جائے گی نا تو تم تو فاسٹ بھاگنا اور پکڑ لینا. یہ ہے جو کانوں میں پھونک مارتا ہے شیطان اور یہ شیطان ہر کسی کے ساتھ ہمیشہ کرتا ہے تاکہ کوئی بھی نیکی کا کام قرآن کو بھی اگر تم پڑھنا اور سمجھنا چاہو گے تو وہ بولے گا ارے اتنی کیا جلدی ہے ابھی آرام سے فرصت میں پڑھ لینا بڑھاپے کے دنوں میں پڑھ لینا. تو ایسی سب یعنی وہ پھونکے مارتا رہتا ہے ایول سجیشن دیتا رہتا ہے اور اس کے سجیشن کو ہم کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے. اس لیے ہم کو لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور پھر سوچنا چاہیے کہ یہ کام ہم کیوں نہ کریں ابھی تو ہم پہلے کر لیتے. تو یہاں پر ان کی خالی یہی غلطی تھی اور اللہ تو سب جانتا ہے نا تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے اس آیت کے بعد اس آیت کا اینڈ وہی ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ کمال حکمت والا ہے. اس لیے اللہ اب اپنے سب علم کے تحت اس کی حکمت کے تحت جو کرنا ہے وہ کرے گا. اللہ نوز دوز ہو ڈیزرو دا پنشمنٹ اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کون لوگ ہیں جو سزا کے مستحق ہیں اینڈ دوز ہو ڈیزرو دا پارڈن اور وہ لوگ کون ہیں کہ جو معافی کے حقدار ہیں. ہی از آل وائز ان ہز ایکشنز اینڈ اسٹیٹمنٹس. تو اللہ آل وائز ہے یعنی کہ پورا کمال حکمت والا ہے جو بھی وہ کرے جو بھی وہ بولے اللہ یعنی جو اس کے اسٹیٹمنٹس ہے اس کی آیتیں ہیں اس کے حکم ہیں اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں وہ کمال حکمت والا ہے اس کا وزڈم پورا کے پورا ہے.
There is no deity worthy of worship, nor Lord besides him. اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں جو بندگی کے لائق ہو، عبادت کے لائق ہو، اور نہ ہی کوئی رب جو کہ اس کے سوا ہو کہ جس کی بندگی کی جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.